بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس تھا، اور معاملہ جو آڈیو لیکس پرائم منسٹر ہاؤس کی جو سائبر سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے وہ اس کے اوپر غور و خوض ہونا تھا. اور اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کے علاوہ وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ یہ انہوں نے شامل ہونا تھا، اور آئی بی اور آئی ایس آئی کے جو ہیڈز ہیں انہوں نے اس کی بریفنگ دینی تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کی جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کی جو ذمہ داری ہے براہ راست وہ انٹیلیجنس بیورو کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے انٹیلیجنس بیورو کا. اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو پرائم منسٹر آفس کو پیپر لیس، یعنی کہ جہاں پر یہ کاغذ سے جان چھڑانا مقصود تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ ٹیبلٹس اور جو الیکٹرانک جو گیجٹس ہوتے ہیں آئی ٹی، کیونکہ عمران خان صاحب آئی ٹی کے دل دادا ہیں اور آئی ٹی میں ان کی بڑی ایکسپرٹی ہے، اور ان کی جو ٹیم ہیں، ان کے جو مشیر ہیں، ڈاکٹر سلمان خالد ٹائپ کی جو مخلوق ہے ان کے پاس، وہ نہ صرف وہ بلکہ وہ تو پیداوار ہی الیکٹرانک گیجٹس کی ہیں. وہ نیگیٹو جو بھی کمپین چلائیں، جو بھی پروپیگنڈا کیا گیا، اور پھر ریاست کی ہیوی انویسٹمنٹ جو 2014 سے بلکہ 2010-11 سے آن ورڈ جو استعمال کی گئی، آپ کا میرا پیسہ جو ابھی تک جاری ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے. تو یہ سارے کے سارے وہ ایکسپرٹس ہیں، یہ ان کے پاس اس کی ساری مہارت ہے، ان کے پاس اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے پاس اس طرح کی ٹیم تھی. تو انہوں نے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور انہوں نے یہ کلیم بھی کیا تھا، جھوٹا کلیم تھا وہ والا، کہ یہ جو ہماری ٹیم تھی پی ٹی آئی کی جس کے اوپر پروپیگنڈا کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس نے پاکستان کے خلاف جو وہ 5th جنریشن وار جو انڈین ویب سائٹس جو تھیں وہ لڑ رہی تھیں، چل رہی تھیں، ان کو میری ٹیم نے پکڑا تھا، جس کو پاکستان کے کریڈ میں ڈال دیا گیا تھا. یہ بات وہ انہوں نے غلط کی تھی، لیکن اس غلط بات کے باوجود یہ بات جو ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی آئی ٹی ٹیم بڑی سٹرانگ ہے، جس کو وہ پروپیگنڈے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. تو اسی نے یہ سجیسٹ کیا تھا، یہ سارا کچھ پورٹل شورٹل یہ وہ، تو ڈیجیٹل عمران خان یوں آپ کہہ رہے ہیں، تو ڈیجیٹل عمران خان کی جو لانچنگ تھی جو جس ٹیم نے کی، اسی نے یہ والا رکھا ہوگا میرے خیال میں کہ جی کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو ذرا نا ہم فری کر دیتے ہیں، اور ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، جو سرکاری ہماری بیوروکریسی ہے وہ اتنی ہائی ٹیک نہیں ہے. سوری ٹو سے آج تک پاکستان میں بہت کم ہمارا سسٹم جو ہے وہ، دنیا تو سر ڈاٹے کے اوپر چل رہی ہے اس وقت، اور امریکہ میں تو سر جو ڈاٹا ہے مطلب وہ تو خیر ایجاد ہی ان کی ہے، یہ ساری کی ساری یہ جو سائبر ورلڈ ہے ساری کی ساری. لیکن ہمارے جو ایک کمپیوٹر پڑا ہوتا ہے کسی سرکاری کونے میں اور جناب وہ صرف دکھانے کے لیے رکھا ہوتا ہے، کام سارا یہ دستی چل رہا ہوتا ہے، ماں سوائے نادرا شادرا کے، جس میں بڑا زور لگا کے. اور یہ نادرا اور پاسپورٹ جو الیکٹرانک ہے یہ بھی امریکہ کی وجہ سے پاکستان میں اس لیے ہوا کہ اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے، امریکہ جو جنگ لڑ رہا ہے اس میں پاکستان میں سلیپر سیل تھے. تو پاکستان کا پورا سسٹم جو ہے وہ یہ والا جو ہے افراد پر مشتمل، یہ شناختی کارڈ اور یہ وہ جو ریکارڈ رکھنا ہے لوگوں کا، وہ ڈیجیٹل ہونا چاہیے. کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یعنی ہمارا جو امیگریشن ہے وہاں سے لے کے ہمارا جو پاسپورٹ آفس ہے اور جو نادرا کا ہے، یہ سارے کا سارا ڈیجیٹل اس وجہ سے ہو سکا کیونکہ امریکہ کی ضرورت تھی. امریکہ نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ کیا تھا، یہ مطلب پرویز مشرف صاحب کے دور میں. پاکستان کا اس میں کوئی کمال نہیں تھا. یہ میں صرف ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان کا جو یہاں پہ کمال ہے، باقی جو دفاتر دیکھ لیں وہاں پر کتنا کیا ڈیجیٹل سسٹم، کتنا ڈاٹے کے اوپر چل رہا ہے، کوئی نہیں چل رہا. باقی ان 2 دفاتر کے بعد آپ کہیں پہ بھی جائیں کچھ بھی نہیں ہے. تو وزیر اعظم ہاؤس کو انہوں نے ڈیجیٹل کرنے کی جو کوشش کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ چنائے جو انڈیا کی کوئی کمپنی تھی اس کی انوالومنٹ تھی. پہلی بات تو یہ کہ یہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ کس نے دیا تھا، این او سی کس نے دیا تھا، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب اور ہمارے سارے کے سارے لوگ 1 پیج کا جناب وہ گیت گا رہے تھے، اور لہٰذا عمران خان صاحب تو خود کلیم کیا کرتے تھے میں چونکہ ایک ایماندار آدمی ہوں تو میرے اوپر تو چیک ہی کوئی نہیں ہے، یا اگر ہے بھی
تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لہٰذا اس وقت جو کچھ بھی عمران خان صاحب کر رہے تھے وہ چونکہ بڑے گڈی ماحول میں ہو رہا تھا، اور عمران خان صاحب لاڈلے تھے، پیارے تھے اور گھر کے بچے تھے، تو لہٰذا وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل ہو رہا تھا. تو لہٰذا یہ انڈین کمپنی کو جو بھی کانٹریکٹ دیا گیا میرا خیال ہے کسی نے پوچھا ہی نہیں، کوئی سیکیورٹی چیک ہی کوئی نہیں، اور یہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا. تو یہ جو بھی ہیکر ہے یا جو ڈیٹا لیک ہوا ہے اس میں عمران خان صاحب کا کوئی نہ کوئی رول نکلنا ہے. تو کل جو ہے یعنی کہ ایک تو آج ہے نا جی منگل، اور کل 28 جو ہے وہ ستمبر کو وزیر اعظم نے کال کی تھی میٹنگ، اور وہ یعنی نیشنل سیکیورٹی کونسل یا قومی سلامتی کی کمیٹی، کابینہ کی کمیٹی جو ہے وہ اس نے میٹ کرنا تھا، لیکن وہ کینسل کر دی گئی ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ میٹنگ اب نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، کل انہوں نے شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں جو بات کی تھی شاید اس وجہ سے وہ کینسل کی گئی ہو، اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ISI اور IB کے جو ہیڈز ہیں وہ ہمارے ایجنسی کے جو سربراہ ہیں وہ اس معاملے کے اوپر کسی نتیجے کے اوپر پہنچ چکے ہیں. یہ وجہ بن سکتی ہے، ادروائز تو اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. دوسری بات انہوں نے جو کہی وہ یہ کہی تھی کہ JIT بھی بنے گی، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اطلاع آئی تھی، لیکن JIT کا بھی جس میں IB ISI ملٹری انٹیلیجنس اور اس طرح کے جتنے بھی ہمارے حساس ادارے ہیں ان کے لوگ شامل ہوتے ہیں انویسٹیگیشن ٹیم میں، تو وہ بھی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا اجرا نہیں ہو سکا. تو ایک خیال جو ڈرائیو کر رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ کسی نتیجے کے اوپر اس پر پہنچ چکے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اب وہ نتیجہ کیا ہے پتہ نہیں، وہ ہم کمینوں شودروں کو وہ بتایا جائے گا کہ نہیں بتایا جائے گا، کیونکہ پرائم منسٹر آفس کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے، وہ بریچ ہوئی ہے، یا وہ کہہ لیں کہ وہ ناکام ہوئی ہے. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے، ان کے نام سامنے آنے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام کس نے کیا تھا، کیوں کیا تھا اور کس طرح کیا تھا، اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ NOC دیا گیا تھا. NOC اگر دیا گیا تھا ایک انڈین کمپنی کو اور وہ آنکھیں بند کر کے دیا گیا تھا، یہاں پر تو سر انڈین فلم پاکستان میں ریلیز نہیں ہوتی کہ اس میں انڈین سرمایہ کار ہیں اور پتہ نہیں کیا پروپیگنڈا وہ انہوں نے کرنا ہو تو کیا نہ کرنا ہو. تو آپ سائبر سے متعلقہ، پرائم منسٹر آفس سے متعلقہ جو ایک کہہ لیں کہ معاملہ ہے اس کو آپ ایک انڈین کمپنی کے سپرد کر رہے ہیں. یہ جنہوں نے کیا ہے ان کو آپ 72 توپوں کی سلامی تو ان کو بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شہباز گل صاحب ہیں اور عمران خان صاحب، ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آ رہی ہے جو ہم سے بھی پہلے مطلب ہمیں بھی نہیں پتا جس چیز کا. اور وہ سوال ہے، بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ کیا یہ انہوں نے ہیکروں سے یہ کوئی معاہدہ کر لیا ہے عمران خان صاحب کے چاہنے والوں نے؟ پہلی بات تو یہ ہے. یا پھر عمران خان صاحب کا کوئی اپنا رول ہے، یا عمران خان صاحب کی اپنی کوئی ٹیم ہے جنہوں نے یہ ہیک کیا، ڈیٹا چوری کیا یا جاسوسی کی ہے. یہ سوال بڑے اہم ہیں. تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، یا انویسٹیگیشن مزید ہونی چاہیے، اور یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے. کیونکہ انہوں نے کل کہا عمران خان صاحب نے کہ مریم جو ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے بارے میں بتا رہی ہے، اپنے باپ کو بتا رہی ہے کہ جی کہ الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو نااہل کر دے گا، مجھے نااہل کر دے گا. تو بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور پھر یہ مزید آڈیوز بروز جمعرات ہیکر کا اعلان لگتا ہے جمعہ ان پر پھر سے بھاری ہوگا. یہ جو ہیکر ہے ڈارک ویب والا VIMCMAROO، یہ کوئی ہے سائٹ. اب میں چونکہ IT ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، تو یہ شہباز گل صاحب اس کو کوٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہیکر ہے یہ بتا رہا ہے کہ جی کہ آرمی چیف جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی بھی ہے کوئی نہ کوئی آڈیو، تو وہ بھی لیک ہو سکتی ہے. تو جمعرات کو یعنی شہباز گل صاحب اور جو ڈارک ویب والا جو ہیکر ہے اس کے مطابق یہ والی آڈیو کوئی نہ کوئی آ سکتی ہے. اب اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی نے کوئی اس طرح کی سودے بازی کرنی ہو، کیونکہ وہ اس کو بیچنا چاہ رہا ہے ڈارک ویب کے اوپر، اور وہ کوئی $3.5 لاکھ پتہ نہیں کیا بولی لگ رہی ہے وہاں پر. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا یہ کوئی پہلی دفعہ ڈیٹا چوری نہیں ہوا.
آپ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری نا ایک آئی ٹی کے بندے سے بات ہو رہی تھی کہ یار یہ ہمارے موبائل فون جو ہیں ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، نیٹ ورک جو ہوتا ہے یا 4G جو ہوتا ہے، یہ اچانک مردہ کیوں ہو جاتا ہے، اور اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو وہ آپٹیکل فائبر ہے جو سمندر میں تار بچھی ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے. کیا چکر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے جو چونکہ پلو قسم کے ہمارے ٹیکنیشین ہیں، پلو قسم کے ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے، وہ ذرا باہر سے پڑھ کے آیا بچہ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیسیکلی اٹیک ہو رہا ہوتا ہے پاکستان کے اوپر، سائبر اٹیک اس کو کہتے ہیں. وہ پاکستان جیسے ممالک کا جو اتنے ہائی فائی نہیں ہوتا ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی ٹیکنالوجی میں خصوصاً، تو سائبر جو ہے کی دنیا اس کے وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے، تو وہ کیا ان کو لگتا ہے کہ یار یہ نیٹ بیٹھ گیا. نیٹ نہیں بیٹھا ہوتا، وہ بے جا قسم کی ٹریفک جو ہے وہ پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اور اس قوم جو ہے وہ اس طرف لگتی ہے کہ کی ہو رہا ہے، نیٹ بیٹھا ہے، تو وہ دوسری طرف سے پاکستان کا ڈیٹا ہیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیٹا ہمارا پہلے وہ کوئی سنا ہے کہ پہلے وہ چوری ہو گیا تھا، کیا اس کو کہتے ہیں جی FBI والا کو پتہ نہیں کون سا، اس طرح کے ڈیٹے ہمارے پہلے بھی چوری ہو چکے ہیں. اور تو اور پھر وہ جو نادرا کے چیئرمین ہیں انہوں نے پاکستان کی جو ہے نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس میں بھی آ کے ایک انفارمیشن دی کہ پاکستان کی حساس معلومات جن 2500 افسروں کے پاس تھی انہوں نے ڈوئل نیشنلٹی لے لی اور وہ پاکستان سے جا چکے ہیں ڈیٹے سمیت. تو سر کوئی حال نہیں ہے اس قوم کا. میں صرف آپ کو سادہ الفاظ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس میٹر کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. اب جنگیں جو ہیں وہ توپ اور بندوق سے نہیں لڑی جاتی، اب جنگیں اسی طرح ہی لڑی جاتی ہیں. آپ کی انفارمیشن، آپ کا ڈیٹا از نیو گاڈ، یہ کہا جاتا ہے سائنس کی دنیا میں، سائبر کرائم کی دنیا میں. تو وہ آپ کے پاس ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے. پہلے یہ جو جاسوس بھیجے جاتے تھے وہ نقشے بڑھا کے لے وہ نقشے برآمد ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ تصاویر برآمد ہوتی تھیں. آج بھی پاکستان شاید وہ دنیا کا اکلوتا ملک ہوگا کہ آپ کسی یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو بیراج ہوتا ہے پانی کا، یہ وہاں پر جائیں تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر تصویر بنانا، کیمرے کا استعمال کرنا منع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جاسوسی ہو جاتی ہے. وہ پایا نہیں، سائبر کا دور ہے، سائبر ورلڈ، آئی ٹی کا ایرا ہے. اور یہاں پر گوگل ارتھ کے بیٹھ کے اوپر آپ سر GHQ کی تصویر بنا لیں، GHQ دیکھ لیں آپ. تو پاکستان کو پیراڈائم شفٹ چاہیے سیکیورٹی کے معاملے میں بھی، لیکن ہم پلو لوگ ہیں، نالائق لوگ ہیں، شدید قسم کے ترین جو کہتے ہیں شدید ترین نالائق لوگ ہیں. تو لہٰذا یہ پتہ نہیں اب کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، کیا نہیں ہو گیا سر. بڑی آپ اب اس کو، اس وہم کو، اس وسوسے کو آپ جتنا پھیلا لیں اور جہاں تک دل چاہے آپ لے جائیں، وہاں تک جو ہے وہ خدشات جو ہیں وہ چلے گئے ہیں پاکستان کے یا پاکستانیوں کے. لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں میٹھے سکون ماحول تھے، میٹھے چول، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کانفرنس ہونی تھی اور نہیں وہ ڈاٹا پتہ کر لیں گے کی ہو گیا تو رہن دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. یہ پاکستان میں چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر کہ مطلب یہ کہ میں نے ایک اور بھی بات کرنی تھی لیکن یہ بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں سوچ میں پڑ گیا ہوں. وہ شیخ رشید صاحب والی بات کرنی تھی جو آج ان کی عزت افزائی اسلام آباد میں ہوئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دھیان جو ہے وہ سارے کا سارا اس کے اوپر رکھنا چاہیے ہمیں بھی، اور شاید گورنمنٹ کو بھی، وزیر اعظم صاحب کو بھی، کہ یہ جو ہے کوئی بہت وہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے. یہ پاکستان کا ڈیٹا چوری ہونا یہ بہت الارمنگ ہے. میں وہ الفاظ نہیں منہ سے ادا کرنا چاہ رہا جو خدشات ہیں پاکستان کی سیکیورٹی رسک کے اوپر ہے. تو یہ پتہ نہیں آرمی چیف کی کون سی بات پکڑی گئی، ریکارڈ ہوئی، کون سی نہیں ہوئی. اور پھر وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی کہ اوپن وہ بڈنگ کر رہا ہے، وہ والی پتہ نہیں کون سی. دیکھیں کہ جب اس طرح کی سودے بازی ہوتی ہے تو نمونے کے طور کے اوپر ایک دو دانے پھینکے جاتے ہیں، اصل چیز نہیں دی جاتی. اصل چیز کے بارے میں تھوڑا سا انکشاف کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ہمارے پاس ہے، انتہائی سینسٹیو. تو ظاہر ہے پاکستان کی ہم تو ہیں سیکیورٹی اسٹیٹ، تو اگر ہماری سیکیورٹی ہی کمپرومائز ہوگی تو پھر ہم نے چیکو کرنا ہے، چھڑکنا کرنا ہے ہم نے. تو اس پر غور کرنا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو. یہ بہلاوے میں نہیں آنا چاہیے کسی کے کہ جی وہ پتہ چل گیا. سر بلائیں سب کو اور کان کھینچیں اور جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو قرار واقعی سزا دیں اور اس سیکیورٹی کا کوئی بندوبست کریں. نہیں تو پھر وچو گنڈیریاں جا کے، یہ کام آپ کے بس کا ہے ہی نہیں.
تو دوسری بات، شیخ رشید صاحب کی جو عزت افزائی ہوئی سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ 72 رکنی کابینہ کے خلاف درخواست لے کے گئے تھے، اور اطہر من اللہ، جسٹس اطہر من اللہ نے ان کا بینڈ بجا کے ان کو واپس کیا ہے. انہوں نے کہا یار یہ پارلیمان کی توقیر کر لیں، تھوڑی سی کوئی عزت کر لیں، یہ معاملات پارلیمان کے ہیں، اتنی بڑی آپ کی پارٹی ہے، یہ اپوزیشن کو پارلیمان میں بیٹھ کے ڈسکس کرنے چاہیے. آپ منہ اٹھا کے ادھر آ گئے ہیں، ہم آپ کی حیا کر رہے ہیں کہ آپ پارلیمان کے ممبر ہیں، ورنہ آپ کو مثالی جرمانہ کیا جانا چاہیے تھا یہ درخواست ڈالنے کے لیے. جائیں پارلیمنٹ میں خسمان کھاؤ جا کے، سوری یہ والے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ہر چیز ہر معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم عزت کرنا چاہ رہے ہیں، معاملہ دیکھیں. یہ رونے والی ایک بات ہے کہ جن لوگوں نے پارلیمان کی عزت بنانی ہے اور جنہوں نے پارلیمان کے ذریعے ملک کو چلانا ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے، وہ لوگ پارلیمنٹ کو جوتے مارتے ہیں. وہ ہماری حکومت ہو، یہ جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس کی، یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، لیکن نہیں آئے گا. وہ تو وزیر اعظم کی جو بڑی وہ انڈر کور یا ان کیمرہ بڑی حساس، پتہ نہیں کس قسم کی حساس چیزیں وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہی ہوتی ہیں، پرائم منسٹر آفس میں، کہ جی یہ پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے کابینہ کے اندر کے ایک کمیٹی، یہ قومی سلامتی کی کمیٹی، وہ بھی اجلاس اگر نہیں ہو رہا تو سر پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو خیر، یہ پارلیمان میں اس طرح کے معاملات آنے چاہیے. یہ پارلیمان آپ کے اور میری حکومت کا ایک مظہر ہے، یہ ہماری نمائندگی ہے. اس ملک کو پارلیمان نے چلانا ہے اور وہیں پر فیصلے ہونے چاہیے. لیکن یہ سیاستدان ٹھیک نہیں ہو سکتے. جوتے کھانے ہیں انہوں نے اور خود مارتے ہیں پارلیمان کو. بیسیکلی یہ پارلیمنٹ کو جوتے نہیں مارتے، یہ آپ کو اور مجھے جوتے مار رہے ہوتے ہیں. تو پارلیمان کی تقدیس کا جو درس، میں اس پر ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن فلاسفیکل ہو جائے گی تو ٹائم بھی تھوڑا ہے. لیکن جو سبق آج اطہر من اللہ صاحب نے پڑھایا ہے، سکھایا ہے، وہ کام وزیر اعظم کا ہے کرنے والا، وہ کام جو پارلیمان کے ارکان ہیں ان کا ہے کرنے والا. شیخ رشید صاحب جائیں نا پارلیمنٹ میں، جا کے اس حکومت کو جو بھی ٹینشن دینی ہے وہاں پر دیں. اس حکومت کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھانے ہیں، کابینہ بڑی ہے، چھوٹی ہے، لمبی ہے، گٹھی ہے، جو بھی ہے، وہ پارلیمنٹ میں جا کے اس کے اوپر سوال اٹھائیں. تو پارلیمان کی لڑائی سیاستدان کو پارلیمنٹ کے اندر لڑنی چاہیے. یہ ملک پارلیمنٹ کے ذریعے چلانا چاہیے، جو کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بادشاہ سلامت بن کے چلانا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کے یہ جو ہوتے ہیں نا مشیر، سرکاری ملازم، ادھر ادھر کے سیکٹری، وہ ان کو بتاتے ہیں آپ تو بادشاہ ہیں. آپ یہ کن ٹکے کے لوگوں کے منہ لگتے ہیں جا کے اسمبلی کے اندر جا کے، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ جناب تو وہ کیا کہتے ہیں، ذل الہی ہیں آپ تو سر نہ ہوتے تو پاکستان برباد ہو جاتا. تو لہٰذا ان کے اوپر لعنت بھیجیں. یہ پارلیمنٹ کوئی جانے والی چیز ہے، یہ کوئی چلانے والی چیز ہے. تو لہٰذا وہ ان کو گھیر لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو. اور جب وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ سے اور مجھ سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، تو پھر سر وہ ان کو جب دل کرتا ہے وہ ان کی ٹانگ کھینچ کے ان کو مدڑے منہ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، منہ کے بل گرا دیتے ہیں وزیر اعظم کو. ہمارے وزرائے اعظم کے ساتھ یہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے وزرائے اعظم کو نہیں سمجھ آئے گی، اینڈ تک نہیں سمجھ آئے گی جب تک ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے. تو سمجھانا چاہیے، اس پارلیمان کی بالادستی کی آواز اٹھانی چاہیے. اطہر من اللہ صاحب کو سلوٹ کرنا چاہیے. آج انہوں نے شیخ رشید صاحب کی عزت افزائی کر کے بہت اچھا کیا. کسی دن وزیر اعظم کی بھی عزت افزائی جو ہے وہ قوم کو کرنی چاہیے، کسی اور کو نہیں. تو پھر اس پر بات کریں گے تفصیلی. فی الوقت پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 جو ہے وہ پاکستان کی وہ سیکیورٹی ہے جس کے نام کے اوپر ہم اور آپ پاکستان کا 80% بجٹ لگاتے ہیں. اور اس سیکیورٹی کا حال یہ ہے کہ وہ جب جو چاہتا ہے کہ ہیکر اڑا کے لے جاتا ہے. یار وزیر اعظم صاحب کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، وہ آئی بی کا سربراہ ہو یا کسی اور ادارے کا، اس ادارے کا جس کا نام لیتے ہوئے ہمارے کانوں سے دھواں نکلتا ہے، ہمارے پر جلتے ہیں، اس کو بھی فارغ کر دینا چاہیے. لیکن کون کرے گا جرت اتنی؟ شہباز شریف صاحب کا نام لیتے ہوئے تو میرا ہنسا نکل جاتا ہے. باقی فی الوقت پھر بات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس پر. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.